ایک ایسا سپر ڈیم جس کی دنیا میں کوئی مثال موجود ہے، جو اتنی زیادہ مقدار میں بجلی پیدا کرے گا جو کہ 30 کروڑ افراد کے لیے کافی ہے۔ یعنی پاکستان کے تربیلا جیسے 12 ڈیم بنائے جائیں تب جا کر اس کے برابر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس کو بنانے میں اتنا روپیہ صرف ہوگا کہ اس سے 100 برج خلیفہ کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ پیسہ ہے جو خلا میں موجود انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جسے 15 ملکوں نے مل کر بنایا ہے، اس کے بعد یہ دنیا کا مہنگا ترین پروجیکٹ ہے، اور یہ 22,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے ریکارڈ ہولڈر 3 گورجز ڈیم، جو کہ اب تک دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، جو پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھتا ہے کہ اس نے زمین کی روٹیشن کو بھی 0.06 مائکرو سیکنڈز تک کم کر دیا ہے۔ لیکن یہ ڈیم اس سے بھی 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا، اور اس کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا مہنگا ترین پروجیکٹ انڈیا کی سرحد سے محض 18 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ ایک ایسے دریا پر واقع ہے جو بھارت کے پانی کا 29% اور بجلی کی پیداوار میں 40% تک کا حصہ ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے بھارتی وزارت خارجہ نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ چین کا اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ یارلونگ سانگبو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، جسے سال 2020 میں چین کے 14ویں 5 سالہ معاشی منصوبہ کا حصہ بنایا گیا تھا، لیکن 25 دسمبر 2024 کو اس کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ معزز دوستو، چین کے شمالی علاقوں میں پانی کی شدید کمی پائی جاتی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس نے $630 بلین کی ہیوج بجٹ کے ساتھ ایسے منصوبے بنائے ہیں جن کی مدد سے 38 سے 98 ارب کیوبک میٹر پانی کا بہاؤ ان شمالی علاقوں کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ چین کے علاقے تبت میں میٹھے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، یہاں سے سندھ سمیت دنیا کے 10 بڑے دریا نکلتے ہیں، جن پر افغانستان سے لے کر ویتنام تک دنیا کے 2 ارب لوگوں کی زندگی کا انحصار ہے، اور ان 10 دریاؤں میں سے ایک کا نام برہما پترا بھی ہے، جسے تبت میں یارلونگ سانگبو کہا جاتا ہے، اور اسی دریا پر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے، جس کی لاگت $137 بلین ہے، جو کہ چائنیز کرنسی میں 1 ٹریلین یوان بنتے ہیں، اور یہ پروجیکٹ 60,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ اب یہاں پر ایک انتہائی انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چین نے دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے پروجیکٹ کو بنانے کے لیے اسی دریا کا انتخاب کیوں کیا، اور اس مقام کا بھی جو انڈیا کی سرحد سے محض 18 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یارلونگ سانگبو دنیا کے چند بلند ترین دریاؤں میں سے ایک ہے، جو کہ تبت کے آنگسی گلیشیئر سے نکلتا ہے اور بہتا ہوا ایک ایسے مقام تک جاتا ہے جو دنیا کی سب سے گہری گھاٹیوں میں سے ایک ہے۔ خاص طور پر 50 کلومیٹر نامچا باروا پہاڑیوں کا وہ سلسلہ انتہائی اہم ہے جہاں پر دریا کا ڈراپ ریٹ 6,562 فیٹ ہے، اور اس 50 کلومیٹر کے علاقے میں دریا 2,000 میٹر تک نیچے گر جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ علاقہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے انتہائی موزوں قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جسے دی گریٹ بینڈ کہا جاتا ہے، جہاں پر برہما پترا دریا چکر کاٹ کر یا یو ٹرن لے کر انڈیا کے اروناچل پردیش ریاست میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی مقام سے 20 کلومیٹر لمبی سرنگیں نامچا باروا پہاڑ سے نکالی جائیں گی تاکہ دریا کا رخ موڑا جا سکے۔ یہاں پر دریا کا بہاؤ 70,600 کیوبک فیٹ پر سیکنڈ ہے، اور یہ اتنا پانی ہے جس سے اولمپک سائز کے 3 سوئمنگ پول 1 سیکنڈ میں بھرے جا سکتے ہیں۔ چین نے جب 3 گورجز ڈیم بنایا تھا تو اسے 15 لاکھ افراد کو نئی جگہ پر سیٹل کرنا پڑا تھا، لیکن اس پروجیکٹ کے لیے کتنے لوگوں کو اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا پڑے گا، فی الحال چین نے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹا فراہم نہیں کیا۔ اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں 10 سال کا عرصہ درکار ہوگا، لیکن اس پروجیکٹ کے بارے میں بھارت کو بہت زیادہ تحفظات ہیں،
کیونکہ یہ دریا 4 ممالک کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ چین کے علاقے تبت سے نکلنے کے بعد یہ دریا انڈیا بھوٹان سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش میں داخل ہو جاتا ہے، اور جہاں پر یہ بے آف بنگال کے راستے سے سمندر گرد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ انڈیا کے کل پانی کا 29% اس دریا سے آتا ہے، اور بجلی کی کل پیداوار کا 40% حصہ بھی اسی دریا پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا نے اپنا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا منصوبہ بھی اسی دریا پر بنا رکھا ہے۔ اور بھارت کا دوسرا کنسرن یہ ہے کہ چائنا کا یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہمالیہ کے ایسے علاقے میں واقع ہے جو ٹیکٹونک پلیٹس کی باؤنڈری کے عین اوپر ہے، اور یہاں پر اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ سن 1950 میں بھی یہ علاقہ ایک شدید زلزلے کی زد میں آ چکا ہے، اور یہ اتنا بڑا زلزلہ تھا کہ اس نے علاقے کا لینڈسکیپ یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ انڈیا چونکہ لوور ریپیرین ہے، اور زلزلے کی صورت میں اگر پانی کے اتنے بڑے ذخیرے کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا رخ سیدھا انڈیا کی جانب ہوگا، اور پانی کو 18 میل کا فاصلہ طے کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو مصر اور ایتھوپیا کے درمیان پائے جانے والے آبی تنازع کے بعد یہ سب سے بڑے آبی تنازع کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تنازع زیادہ پریشان کن اس وجہ سے ہے کہ چین اور بھارت دونوں بڑی طاقتیں ہونے کے علاوہ ایٹمی ہتھیار بھی رکھتے ہیں۔ گو کہ چین نے بھارت کے کنسرنز کے جواب میں مثبت جواب دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ پروجیکٹ پانی پر ہونے والی بڑی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔